بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دبنگ اعلان کی۔ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر نے پارلیمان کے خصوصی ان کیمرہ اجلاس میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمان عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے اور اس پارلیمان کے منظور کردہ آئین کو آج 50 برس مکمل ہو گئے ہیں، اس لیے میں ارکان پارلیمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور آئین پاکستان اور پارلیمان عوام کے اختیار اور ان کی امنگوں کے مظہر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان پارلیمان کا ایسا کارنامہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ طاقت کا محور آج بھی عوام ہے۔ انہوں نے یہ طاقتور اور اہم پیغام اس موقع پر دیا ہے جب پاکستان میں نہ صرف سیاسی اور معاشی بحران ہے بلکہ ایک آئینی بحران سنگین اور شدید نوعیت کا اپنی سنگینی کے ساتھ رونما ہوا ہے اور وہ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ ان کیمرہ خصوصی اجلاس میں آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر جب ایوان میں پہنچے تو ان کے ساتھ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن، ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہمراہ تھے اور انہوں نے اس موقع پر عوام کے منتخب نمائندوں کو نہ صرف ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر اہم اقدامات اور سیکیورٹی اور سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا بلکہ دہشت گردی کے خاتمے، ملک میں امن، سکون اور سیاسی و معاشی استحکام کے لیے مختلف آپشنز پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے یہ کھل کر کہا کہ عوام ہی ملک کے طاقت کے محور ہیں اور ملک کی طاقت اور ملک کی سلامتی اور ملک کی آئین کی بقا پاکستان کی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے ملک کی ترقی اور اس کی تعمیر کے لیے اپنی راہ متعین کریں۔ پاک فوج ان کے ساتھ ہے اور اس سفر میں بھرپور معاونت فراہم کرے گی۔ آرمی چیف کا یہ بیان ایسے موقع پر آیا ہے جب پارلیمان کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں اور ریاست پاکستان کا ایک عضو کھلم کھلا خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے اور وہ نہ صرف آئینی دستور سازی اور آئینی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے بلکہ غیر قانونی احکامات اور غیر قانونی حکم ناموں کے ذریعے ریاست کے دیگر اداروں کو غیر قانونی احکامات کی تعمیل پر مجبور کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ بیان دوسرے لفظوں میں پارلیمان کی سپرمیسی اور آئین کی سپرمیسی کا اظہار ہے۔ انہوں نے کھل کر ایوان کے اندر یہ کہہ دیا کہ طاقت کا محور عوام ہیں اور آئین پاکستان اور پارلیمان عوام کی رائے کا مظہر ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پارلیمان ہی سپریم ادارہ ہے اور پارلیمان کی سپرمیسی اور بالادستی ہمیشہ سے یہ مسلمہ رہی ہے اور ہمیشہ اسی پر ہی وار کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب عسکری قیادت نے کھل کر ایوان کے اندر آ کر یہ یقین دہانی کرا دی پارلیمان سپریم ہے اور آئین ہماری بقا اور سلامتی کا ضامن ہے۔ تو اب دوسرے لفظوں میں غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات دینے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں اور کتنے سنگین غلط اقدام کے تحت ملک کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں۔ اب یہ سیاسی قیادت کا کام ہے کہ وہ اس معاملے پر کوئی مربوط لاہ عمل تشکیل دے کر اس آئینی، معاشی اور سیاسی بحران سے نجات حاصل کرے۔ اب عسکری قیادت نے کھل کر اور واضح طور پر اس کا اعلان کر دیا کہ پارلیمان سپریم ہے اور آئین سپریم ہے۔ آئین پر عمل درآمد ہوگا اور آئین ہی پاکستان کی سلامتی، ریاست کی بقا کا ضامن ہے۔ اب ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم خیال ججز پر مشتمل غیر آئینی 8 رکنی بینچ کے حکم نامے کو مسترد کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست پاکستان کے ایک عضو نے پارلیمان کے اختیارات سلب کرنے کی ایک کوشش کی ہے جسے یہ منتخب ایوان مسترد کرتا ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف
صرف پارلیمان کا ہے اور یہ اختیار نہ تو کوئی ادارہ سلب کر سکتا ہے اور نہ ہی اس اختیار کو معطل کر سکتا ہے۔ اسی قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 رکنی غیر قانونی بینچ نے غیر قانونی احکامات دے کر آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ یہ ایوان حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کھلی سنگین خلاف ورزی کا بغور جائزہ لے کر اس کی درستگی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات اٹھائے جائیں۔ اب یہ حکومت پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اس درستگی اور اس کھلم کھلا آئینی خلاف ورزی پر کیا لاہ عمل تشکیل دیتی ہے۔ اب اس میں سیاسی اور سماجی حلقے شدت سے منتظر ہیں کہ کیا اقدامات سامنے آتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قانونی ماہرین اور اقتصادی ماہرین نے یہ کھل کر واضح کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہم خیال ججز کا 8 رکنی بینچ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی گورنر کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کے احکامات دے کر آئین کی کھلی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ پارلیمان کا اختیار سلب کرنے کے مترادف ہے اور فنانس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں 2019 کی فنانس مینجمنٹ ایکٹ ترمیم کے تحت اب یہ معاملہ قومی اسمبلی اور فنانس ڈویژن کے سپرد کیا گیا ہے، اور فنانس ڈویژن ہی قومی خزانے کے مینجمنٹ کا ذمہ دار ہے۔ اس سے کسی قسم کا فنڈز کابینہ یا اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رضامندی کے بغیر ڈرا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو بھی فنڈز درکار ہوں اس کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار دی گئی ہے، کیونکہ جس بجٹ میں مختلف مدات میں ایلوکیشن کی گئی ہے، اگر کوئی نئے سرے سے اخراجات سامنے آتے ہیں یا کسی نئے پروجیکٹ یا کسی نئے معاملے پر اخراجات سامنے آتے ہیں تو پھر پارلیمان سے ہی رجوع کیا جاتا ہے، اور پارلیمان ہی اس کی مجاز ہے اور وہ اختیار دیتی ہے کہ اتنا فائنانس دوبارہ وہاں سے جاری کیا جائے، اور اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں، اور اس کی ذمہ داری وزارت خزانہ کی ہے۔ چنانچہ کوئی سپریم کورٹ یا کسی قسم کا کوئی اور ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کسی قسم فنانس جاری کرنے کا حکم صادر نہیں کر سکتی۔ تو آئینی ماہرین کے مطابق 8 رکنی بینچ کا یہ حکم بالکل آئین کے خلاف ہے اور فنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور یہ کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے رقوم نکلوانا صرف اور صرف کابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کو اختیار ہے کہ وہ اس کی منظوری دے تو فنڈز جاری ہو سکتے ہیں اور نہ دے تو فنڈز جاری نہیں ہو سکتے۔ محض سپریم کورٹ گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ احکامات دے کر فنڈز جاری نہیں کروا سکتی۔ دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے بالکل فنانس مینجمنٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ اپنے اختیارات میں تجاوز کے مترادف ہے۔ چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان اختیارات سے تجاوزات اور ان غیر قانونی احکامات کا خلاقمہ کیا جائے اور اس کے تدارک کے لیے مناسب ایکشن لیا جائے، اور پاکستان کے سماجی، سیاسی اور معاشی ماہرین برابر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی افراتفری میں کوئی کسی کو سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی اور ادارہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہے کہ اتنے فنڈز جاری کر دو تو پھر بالکل افراتفری کی صورتحال ہوگی، اور پاکستان کے قومی خزانے کا کوئی کنسولیڈیٹڈ جو فنانس مینجمنٹ ایکٹ ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے حکومت بر وقت اقدامات کرے اور اس فتنے کو روکنے کے لیے فوری طور پر ایکشن لے، ایسا نہ ہو کہ مزید دیر ہو جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کھل کر بیان دے دیا کہ پارلیمان عوام کی خواہشات، امنگوں اور ان کی آرزوؤں کا مظہر ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے ہی آئینی اختیارات کے تحت قانون سازی اور قانونی عملداری کے ذمہ دار ہیں۔ امید ہے کہ آرمی چیف کا یہ پیغام نہ صرف پاکستان کے اداروں بلکہ تمام دنیا میں یہ جائے گا، اور اس کے بعد امید ہے کہ غیر قانونی احکامات دینے والوں کو پھر سے سوچ سمجھ کر سیدھی راہ پر چلنے کا موقع ملے گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔